میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب حرص میرے ہاتھ میں ہے، اس سے آپ کو میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے صفحہ نمبر 6 پر ہے، سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے، 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے بیان میں اول تاخیر شرکت کی نیت فرما لیجئے، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت فرما لیجئے، جو نیکی کی دعوت دی گئی اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خود بھی عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کو سن کر عز و جل یا جل جلالہ کہوں گا، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر درود پاک پڑھوں گا، صلو علی الحبیب پر دل جوئی کی خاطر، کہنے والے کی دل جوئی کی خاطر اور اطراف کی اشیاء کو گواہ بنانے کے لیے اور ثواب کے لیے بلند آواز سے درود پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے اس دور پر فتن میں ہمیں دعوت اسلامی جیسی پاکیزہ مدنی تحریک عطا فرما دی، اور اس پر بھی رب داور عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدمت دین کی سعادت مل رہی ہے، ذمہ داریاں مل رہی ہیں،
ہماری سہروردی کابینات جو ملتان اور اطراف کے اضلاع پر مشتمل ہیں، جو 5 کابینات ہیں، اس کے اراکین کابینہ اور نگران جمع ہیں، تو کتنی اہم ذمہ داریاں ملی۔ اب جو بھی ذمہ داریاں ہمیں ملی ہیں یہ کام کرنے کے لیے ملی ہیں، اور اس کام کرنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ ہے کوشش۔ کوشش کامیابی کی کنجی ہے۔ اب جو اس کنجی کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کامیابی کے خزانے کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی کند ذہن ہے وہ کوشش کرے آگے بڑھ جائے گا، کوئی سست ہے ہمت کرے کوشش کرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بہت باصلاحیت ہے، بہت ذہین ہے، مگر اس کی طبیعت میں کوشش کرنا نہیں ہے تو یہ کامیابی نہیں پا سکے گا۔ کوشش کامیابی کی کنجی ہے۔ راہ علم مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اس میں۔ صفحہ نمبر 53 پر ہے کہ ہمارے امام اعظم امام افخم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، اور سبحان اللہ ایسے اللہ کے نیک بندے، ایسے ولی اللہ کہ انہوں نے 100 بار خواب میں رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، تم بہت کند ذہن تھے، مگر تمہاری کوشش اور مستقل مزاجی نے تمہیں آگے بڑھا دیا۔ ہمیشہ سستی سے بچتے رہنا، کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور منحوس چیز ہے۔ ہمارے امام اعظم فرما رہے ہیں کہ سستی آفت ہے، منحوس چیز ہے۔ اس کی نحوست سے آدمی کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے مقاصد کو پانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو سستی کے علاج ہمیں موت کی یاد کی صورت میں بتائے جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن بھی سستی کا علاج ہے، موت کی یاد بھی سستی کا علاج ہے۔ دلوں کا زنگ دور ہوگا تلاوت قرآن سے، اور ہماری سستی بھی دور ہو جائے گی۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک اور اس کی شرح آپ کو میں مرآت جلد 7 صفحہ 112 سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ رہو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کی، اور حدیث نمبر ہے 2664۔ شارح مسلم حضرت علامہ شرف الدین نووی علیہ رحمۃ اللہ الکوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالی سے مدد مانگو۔ مرآت میں جو اس کی شرح ہے وہ کچھ اس طرح ہے، جلد 7 صفحہ 112۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو چیز تم کو دینی نفع دے اس میں قناعت نہ کرو، خوب حرص کرو، اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو،
مگر اپنی کوشش پر بھروسہ نہ کرو، اللہ عز و جل پر توکل کرو۔ خیال رہے دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دین کے کسی درجے میں پہنچ کر قناعت نہ کر لو، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمیں دعوت اسلامی کی مختلف تنظیمی ذمہ داریاں ملی ہیں، مختلف شعبہ جات ملے ہیں، تو کسی درجے پر پہنچ کر بھی قناعت نہیں۔ اگر ہمارے ڈویژن کے اندر 26 ذیلی حلقے ہیں بالفرض، یا 72 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں نصف میں درس شروع ہو چکا تو قناعت نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ 70% میں ہو گیا، 80% میں ہو گیا، 92% میں ہو گیا، 100% میں ہو گیا، اب بھی قناعت نہیں، بلکہ حرص۔ کیا کہ ایسی مساجد بھی تو ہوں گی جن میں 2 وقت بھی درس ہو سکتا ہے، ایک پر قناعت کیوں کروں؟ مدرسۃ المدینہ بالغان ہر حلقے میں شروع ہو گیا، اب حرص ہونی چاہیے کہ ہر حلقے میں 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، ہر گلی میں ہم نے مدرسہ شروع کرنا ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی درجے پر پہنچ جائیں۔ ہمارے ڈویژن سے وہ ماہانہ 5 3 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں، قناعت نہیں، حرص۔ یہ 5 نہیں، یہ تو 3 علاقوں سے 5 سفر کر رہے ہیں، مجھے تو ہر حلقے سے سفر کروانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنے مدنی کام کو اس انداز سے کرنا اور اس نہج پہ لانا ہے کہ ہر مسجد سے ہر ماہ 3 دن کا قافلہ سفر کرے۔ ہمارے شعبے کے اتنے مدنی انعامات کے رسائل آ رہے ہیں، تو قناعت نہیں، حرص۔ یہ مال و دولت کا جو طالب ہے یہ حرص ہی کرتا رہتا ہے، اور اس کتاب حرص میں وہ حرص کی 3 قسمیں دی ہوئی ہیں۔ حرص کی کتنی قسمیں؟ 3 ہیں۔ ایک حرص ہے محمود، اچھی، اور ایک حرص ہے مذموم، بری، اور ایک حرص ہے مباح۔ اچھی نیت ہوگی مباح حرص جو ہے محمود بن جائے گی، بری ہوگی تو قابل مذمت ہو جائے گی۔ تو رشوت کی حرص ہے تو انجام جہنم ہے، چوری کی حرص ہے تو انجام جہنم ہے، بدنگاہی، بدکاری، غلام بازی، امرت پسندی، حب جاہ، فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے، نشے، جوئے کی حرص، غیبت، تہمت، چغلی، گالی دینا، بدگمانیاں، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، اچھالنا، اور گناہوں کی حرص ہے تو ظاہر یہ مذموم بھی ہے، اور اگر باز نہ آیا، سچی توبہ نہ کی، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو نتیجتاً جہنم کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، حصول علم دین، صلہ رحمی، خیر خواہی، نیکی کی دعوت، علاقہ دورہ، درس، بیان، اجتماع میں اول تا آخر شرکت، اور اوروں کو لے کے جانا، مدنی حلقہ لگانا، مدنی کاموں میں شامل رہنا، اوروں کو ترغیب دلا کر شامل کرنا، گھر میں درس شروع کرنا، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے مدنی چینل کو جاری کرنا، گھر میں درس شروع کرنا۔ یہ اگر کسی کو حرص ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی صورت میں اس کا مقام جنت ہوگا۔ کھانے کی حرص ہے، سونے کی حرص ہے، دولت اکٹھا کرنے کی حرص ہے، مکان بنانے کی حرص ہے، تحفہ دینے کی حرص، اور عمدہ اور زائد لباس پہننا، بہت سارے مباح کام ہیں،
اب یہ مباح اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل یہ مباح کام جو ہیں یہ مستحب ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 8 صفحہ 452 پر لکھتے ہیں ہر مباح یعنی ایسا کام، ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حرص کی بات ہو رہی تھی، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں دین کے کسی درجے پر پہنچ کر ذاتی اعمال ہیں، ایک دفعہ کنز الایمان پڑھ لیا تو نہیں، دوسری بار پڑھوں گا، اس بار خزائن العرفان پڑھا ہے، اب دوسری بار نور العرفان پڑھوں گا، اب پہلے میں نے پڑھ لیا، اب میں نے عنوانات بھی لکھنے، اب میں نے اہم مدنی پھول بھی لکھنے اور اس کو مضمون وائز لکھنا ہے، یوں پڑھیں۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ نور العرفان تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا اچھی چیز ہے، نیکیوں میں حرص محمود ہے، دنیا میں حرص مذموم۔ مزید لکھتے ہیں حریص مال برا مگر حریص اعمال اچھا۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی تعریف میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اہداف کے حصول کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اگرچہ یہ شہزادے ہیں آپ کے فاروق اعظم کے، مگر خفیہ حالات خادم خاص سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ رہتے تھے۔ کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ خصوصی خفیہ حالات بیان کرو جس کی صرف تم کو خبر ہوگی اور کسی کو خبر نہیں۔ تو انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سا کوئی زیادہ کوشش کرنے والا، زیادہ سخی نہیں دیکھا حتیٰ کہ وفات پائی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت جلد 8 صفحہ 378 پر اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت فاروقی میں آپ سے بڑھ کر محنتی، اللہ عز و جل کی راہ میں جفا کشی، راہ خدا میں زیادہ سخی کوئی نہ دیکھا۔ مزید لکھتے ہیں اس صورت میں حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ سے بڑھ کر سخی اور محنتی تھے، یا یوں کہو کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی فضیلت ہے کہ آپ کی مثل مشقت اور محنت اللہ تعالی کی راہ میں غالباً کسی نے نہ کی ہوگی۔ سارے کے سارے خلفائے راشدین دین اسلام کی خاطر خوب کوشش کرنے والے تھے، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے کام کو چھوڑ کر، اور کیسی خدمات کی انہوں نے۔ تو بالخصوص عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کوشش کرنے والے تھے۔ بیت المال کی چیزوں کا تحفظ، پھر مسائل کا حل کرنا،
مختلف جگہوں پر گورنروں کی تقرری، ان کے اعمال کا محاسبہ کرنا، ان کی پراپرٹیز پر نظر رکھنا، ان کی تربیت کرنا، فوری تقرر کرنا اور ضرورتاً فوری طور پر معزولی کرنا. اور آپ نے کیسی کوششیں کی، ان کوششوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 561. سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت باعث خیر و برکت الحاج الحافظ المفتی القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 1036 شہر مع مضافات فتح ہوئے. 1036 مضافات سمیت. اور آپ نے مساجد کی تعمیرات کتنی کروائیں؟ 4000 مسجدیں بنوائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور 1900 ممبر تیار کروائے. غالباً 10-11 سال کا دور حکومت تھا آپ کا، دور خلافت 10-11 سال تھا. اور غور کیجئے کہ اتنے عرصے کے اندر آپ نے 1036 شہر مضافات اطراف سمیت فتح کیے، 4000 مساجد کی تعمیرات کروائیں اور 1900 ممبر بنائے، اور علم دین کی ترویج کے لیے بہت کوشش کی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے اپنے شعبوں کی مضبوطی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 سنیے، اس میں بھی کوشش کی اہمیت بیان کی گئی ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ترجمہ کنز الایمان. اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی. تفسیر خزائن العرفان صدر الافاضل مفسر قرآن خلیفہ اعلی حضرت حکیم مفتی حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں اور عمل صالح بجا لائے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں. نمبر 1 طالب آخرت ہونا یعنی نیک نیت. نمبر 2 سعی یعنی اس عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا. نمبر 3 ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے. تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صدر الافاضل کے خلیفہ ہیں، یہ فرماتے ہیں معلوم ہوا ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں. نیکیوں کے لیے ایمان ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے وضو یا بہترین غذا کے زہر سے خالی ہونا ایمان جڑ ہے. ایمان اعمال شاخیں ہیں. یہ بھی معلوم ہوا نیکی قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں. ایمان، نیت خیر یعنی آخرت کمانے کی نیت اور کوشش. اس کے بغیر ہوس سے خام ہے. یہی ہے آرزو. ابھی ہم نے شعر پڑھا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. آرزو ہے نا، تمنا ہے نا، خواہش ہے نا. کامیابی ہو جائے گی بغیر کوشش کے؟ نہیں ہوگی. جیسی کوشش ہوگی ویسی کامیابی ہوگی. تمنا ہے ہر ذیلی حلقے میں درس ہو جائے. تمنا ہے ہر علاقے میں مدرسۃ المدینہ للبنین قائم ہو جائے. تمنا ہے ہر جگہ مدنی منیوں کے مدرسے قائم ہو جائیں، جامعات قائم ہو جائیں، ہر جگہ علاقائی دورہ ہو، مدنی حلقے کی بہاریں آ جائیں، فیضان سنت کے درس شروع ہو جائیں، چوک درس شروع ہو جائیں، VCD اجتماعات ہو جائیں، 3 دن کے قافلے سفر کریں، 12 دن کے قافلے سفر کریں، 12 ماہ 26 ماہ وقف مدینہ کی صورتیں بنیں، مدنی انعامات کے رسائل تقسیم ہو، وصول ہوں، ہر طرف وہ مدنی انعامات کی بہاریں آ جائیں، نیک اعمال کی بہاریں آ جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، تباہی کے
اڈے گناہوں کے اڈے برباد ہو جائیں، تمنا ہے نا پوری ہو جائے گی بغیر کوشش کے؟ نہیں ہوگی، ہاں نہیں ہوگی۔ پھر جیسی کوشش کریں گے ویسی کامیابی ہوگی۔ کسی ڈویژن میں 70% درس ہیں، اس کا مطلب اس نے درس شروع کروانے کے لیے 70% کوشش کی۔ دوسرے ڈویژن میں 50% درس ہیں، اس کا مطلب اس نے 50% کوشش کی۔ جو کامیابی ہے وہ کوشش کا پتہ دیتی۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں، بھائی کرتے ہوں گے، نتیجہ جو ہے یہ بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی کہ وہ بہت کوشش کرنے والے تھے۔ فاروق اعظم کے آقا ہمارے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی کوشش کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو قرآن میں ہے نا، لعمرک، اے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم، کوئی جان ایسی نہیں جس کی اللہ تعالی نے قسم یاد کی ہو سوائے ہمارے آقا کے۔ کوئی نبی، کوئی مرسل، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس کی جان کی قسم اللہ تعالی نے یاد فرمائی سوائے ہمارے آقا و مولا کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے تحت علماء نے مدنی پھولوں کے انبار لگا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جان کی قسم کیوں یاد کی۔ بہت سے مدنی پھول ہیں، ان میں ایک مدنی پھول جو آج ہمارا موضوع ہے کوشش کے تعلق سے، اس تعلق سے عرض کرتا ہوں۔ 1,12,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لائے، ان میں سب سے کم عمر ہمارے آقا نے پائی۔ سب سے کم عمر کتنے عمر پائی؟ 63 سال۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سال کے لیے اس دنیا کو قبول فرمایا، مگر آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے تعداد میں بڑھ کر ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جان کی قسم یاد فرمائی، لعمرک، اے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ اور انبیاء نے نیکی کی دعوت دی، وہ بہت کم لوگ ایمان لائے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت پر لوگوں نے اسلام قبول کیا کثیر تعداد میں۔ ساتھ ہی ساتھ جنات نے بھی اسلام قبول کیا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمزاد، ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے نا، جو کہ شیطان ہوتا ہے نا، ہمزاد فارسی لفظ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بھی ایمان لے آیا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی تو درختوں بھی نہیں دی، پتھروں نے دی۔ آپ کی بارگاہ میں تو پتھر بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات کہ ان باتوں کا آپ نے اس کو اس طرح نظم کر دیا کہ ان پر درود ہو جن کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، ان پر سلام ہو جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درخت سلام پیش کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء میں سب سے کم عمر پائی، مگر آپ کے فالوورز، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے سارے نبیوں کی تعداد سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بات کتنی وہ ایمان افروز ہے کہ بروز قیامت جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ وہ جب یہ اعلیٰ حضرت وہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، اور بہت ایمان افروز بات ہے کہ جو نسبت امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو ہمارے نبی سے ہے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا
عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جو تمہارا نبی ہے وہی ہمارا نبی ہے. ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں الحمدللہ، سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. بہرحال جو ایمان والا ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اس عمل کو اہتمام کے ساتھ اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں، اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اور اب نیت درست ہماری ہونی چاہیے، اور ہمارے پیر و مرشد ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں. اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ جو ایمان ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں، کیا بغیر کوشش کے کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ ہوس خام ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں خام خواہ کی ہوس ہے، خواہش ہے کہ یہ ہو جائے، نہیں ہوگا جب تک کوشش نہیں کرنی پڑے گی. جیسی کامیابی چاہیے ویسی ہی کوشش کرنی پڑے گی. پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 سنیے، پھر اس کی تفسیر جو نور العرفان میں ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور مفتی صاحب نے جو اس کے بارے میں اس تعلق سے کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے، وہ بھی عرض کرتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. تفسیر نور العرفان. یہ آیت کریمہ شریعت و طریقت کی جامع ہے، یعنی جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی، جو طلب علم میں کوشاں ہوں گے انہیں عمل کی، جو اتباع سنت میں کوشش کریں گے انہیں جنت کی. حق تعالی تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے تمام مخلوق کے سانس. اسی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک مفتی صاحب اپنے طویل مکتوب میں لکھتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے، یہ تعارف امیر اہل سنت سے میں نے لیا ہے. جب کوئی شخص یا جماعت کسی اچھے کام کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام ہیں، مدنی قافلہ اور مدنی انعام، ٹھیک ہے، اپنی اور لوگوں کی اصلاح. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کام ہیں، ٹھیک ہے. اب ہر ذیلی حلقے میں 12 مدنی کام ہو جائیں، کتنی پیاری خواہش ہے، مگر کامیابی کوشش کے بغیر نہیں ہوگی. تو جب کوئی شخص اچھے کام کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پروردگار عالم عز و جل کا وعدہ ہے وہ اس کو کامیابی کی منزل اور مطلوب تک ضرور پہنچاتا ہے. جو منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، کامیابی کی منزل پر، اور جو مطلوب ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو کامیابی دے گا، اس کو پہنچائے گا. اور اس آیت کے تحت علماء نے بہت مدنی پھول عنایت فرمائے. اللہ ہمیں مطالعے کا شوق عطا فرمائے کہ ہم وہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھیں، کتب پڑھیں، تو رنگ برنگے مدنی پھول ملیں گے، اور پھر وہ انفرادی عمل کے لیے بھی کام آئیں گے، معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، انفرادی کوشش میں بھی کام آئیں گے، بیانات میں بھی کام آئیں گے، اور ثواب بھی ملے گا، آخرت کے درجات بھی بلند ہوں گے. اس آیت کا آخری حصہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. اس کے تحت لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محسنین کے ساتھ ہے، نیکوں کے ساتھ ہے. اس کا معنی ہے وہ دنیا میں ان کی نصرت اور اعانت فرماتا ہے، اور ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں ان کی مغفرت فرمائے گا. ان کو اپنے فضل سے اجر و ثواب، جنت، اپنا دیدار، اپنی رضا عنایت فرمائے گا. تو جو کوشش کرے گا، اور وہ جو نیک ہے
محسن ہے اس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں مغفرت سے نوازے گا، اجر دے گا، ثواب دے گا، جنت دے گا، اپنا دیدار دے گا اور اپنی رضا عنایت فرمائے گا۔ تو بات کوشش سے بنتی ہے۔ اب ہر مشورے میں ہم آئیں، انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں، پھر جا کے بھول جائیں کیا نیت کی تھی، بلکہ بعض تو اسی وقت اگر پوچھا جائے بھی کس چیز میں آپ نے ابھی یہ نیت کی تو شاید بھول جائیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ التیسیر یہ شرح ہے جامع صغیر کی، جلد 1 صفحہ 732۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه۔ علم کوشش سے آتا ہے، علم کس سے آتا ہے؟ کوشش، اور حلم کوشش سے آتا ہے۔ علم چاہیے کوشش کیجئے مل جائے گا، حلم چاہیے کوشش کیجئے مل جائے گا۔ حلم کیا ہے؟ ٹالرنس، تحمل، بردباری۔ جو خیر کے حصول کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرے گا اس کو بچا لیا جائے گا۔ سنا؟ علم چاہیے کوشش کیجئے مل جائے گا، حلم چاہیے کوشش کیجئے مل جائے گا، خیر چاہیے بھلائی چاہیے کوشش کیجئے مل جائے گی، اللہ عطا کر دے گا۔ شر سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، نفس اور شیطان کے چکروں سے بچنا ہے، کوشش کریں بچ جائیں گے، اللہ بچا لے گا۔ کتاب المفردات جلد 1 صفحہ 101۔ جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، اپنی خواہشات کی کاٹ میں اس طرح کوشش کرو جس طرح دشمنوں سے بچاؤ کے لیے کوشش کرتے ہو۔ کوشش کے کہا گیا نا، خواہشات کی کاٹ کرنی ہے تو کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ فیض القدیر للمناوی حدیث نمبر 9277۔ نعم صلاح المؤمن الصبر والدعاء، یعنی صبر اور دعا مومن کے کتنے اچھے ہتھیار ہیں۔ اس کی شرح ایک جگہ فرمایا من جد وجد، جس نے جس کام کے لیے کوشش کی اس نے اس کو پا لیا۔ راہ علم کتاب میں کوشش کے تعلق سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول، ان میں یہ بھی ہے، مقولہ ہے من طلب شیئا وجد وجد ومن کرع الباب ولج ولج، جو کسی چیز کی طلب میں محنت و کوشش کرتا رہا وہ اسے ایک دن ضرور پالے گا۔ جو کسی دروازے کو کھٹکھٹائے اور مسلسل کھٹکھٹاتا ہی چلا جائے تو وہ ایک دن اس کے اندر ضرور داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دانا کا قول ہے بقدری ما تتمنا تنال ما تتمنا، تو جتنا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اتنا ضرور حاصل کرے گا۔ امام شافعی کروڑوں شافعیوں کے پیشوا و مقتدا و امام فرماتے ہیں، ان کا یہ شعر ہے عربی کا، الجد یدنی کل امر شاسعی والجد یفتح کل باب مغلقی، محنت و کوشش ہر بعید الحصول چیز کو قریب کر دیتی ہے، محنت و کوشش ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر مسجد سے ہر ماہ 3 دن کا قافلہ سفر کرے، ہر 30 دن میں کوشش کریں، یہ بہت بعید لگتا ہے، قریب ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا کہ میں بہار شریعت پوری پڑھ لوں؟ بھائی کوشش تو کر، کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی ضخامت دیکھ کر ڈر نہیں، سفر کی طوالت نہ دیکھ، سفر تو شروع کر۔ چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ کنز الایمان پورا پڑھنا، پورا کنز الایمان، ہاں پڑھنا ہے، پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کوشش کیجئے، روزانہ 19 آیات جو پڑھے گا 12 ماہ میں کنز الایمان اس کا پورا ہو جائے گا۔
کوشش تو کرنی، کامیابی ہو جائے گی. ایک بار پڑھنے والے، 2 بار پڑھنے والے، 10 بار پڑھنے والے اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں پڑھنے والوں کی میں نے زیارت کی ہے. پورا فتاوی رضویہ بالاستیعاب اول تا آخر پڑھنے والوں کی میں نے زیارت کی ہے. پوری بہار شریعت پڑھنے والوں کی میں نے زیارت کی ہے. احیاء العلوم مکمل پڑھنے والوں کی میں نے زیارت کی ہے. آپ کیوں نہیں، میں کیوں نہیں؟ کیا کمی ہے؟ کوشش کی کمی ہے. ہم نے کوشش نہیں کی، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے پا لیا. تو جو چیز بعید لگتی ہے، بہت دور ہے، یہ کیسے ہوگا کہ ہر رکن کابینہ انفرادی کوشش سے ہر ماہ قافلہ سفر کروائے؟ ہر رکن کابینہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ شخصیات کو، علماء کو اپنے ساتھ قافلے میں سفر کروائے. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ کوشش تو کیجئے آپ. اور ہمارے مرشد نے تو رہنمائی فرمائی کہ انفرادی کوشش سے، ایک اجتماعی کوشش ہے، ایک انفرادی کوشش ہے. جو انفرادی کوشش ہے زیادہ مؤثر ہے. انفرادی کوشش سے 99.99% کام ممکن ہے. کوشش تو کریں. کتنے علماء سے رابطہ کیا قافلے میں سفر کروانے کے لیے، کتنی شخصیات کے پاس گئے کہ انہیں قافلے میں ہم نے سفر کروانا ہے. یہ بڑے بڑے افسران ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، پیشگی ان سے کوئی ترکیب بنائے کہ 12 ماہ آپ سے لیں گے. کوشش کیا کی؟ تو جو چیز بعید ہے وہ قریب ہو جائے گی کوشش کے ذریعے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی میری تربیت فرما رہے ہیں. آپ غور کیجئے، دعوت اسلامی جس نے شروع کی اس کی کوششیں کیسی ہیں. جب آغاز ہوا کوئی مبلغ نہیں، کوئی معلم نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی جامعہ نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں، مدنی عطیات بھی نہیں، اجتماع کرنے کی جگہ بھی نہیں، کوئی دیتا بھی نہیں، مگر اللہ اللہ. امیر اہل سنت کا جذبہ کیا تھا اور نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی کوشش کیا تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. ایک وقت تھا کہ کوئی مبلغ نہیں تھا، اب ہزاروں مبلغین ہیں دعوت اسلامی میں. ایک وقت تھا کہ کوئی جامعہ نہیں تھا، اب سینکڑوں اور انشاءاللہ عنقریب ہزاروں جامعات ہو جائیں گے. ایک وقت تھا کہ اسلامی بہنوں میں کام نہیں تھا، اب ہزاروں ہفتہ وار اجتماع پاکستان بھر میں. میرا اندازہ ہے کہ کم و بیش 1.5-2 لاکھ اسلامی بہنیں ہر ہفتہ وار اجتماع میں آتی ہیں. مدنی عطیات ہی نہیں ہیں تو اللہ کا کرم ہے. اب تو دعوت اسلامی کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتی ہے. لوگ دیتے ہیں تو ہم لیتے ہیں نا بھائی، اور لوگ کام دیکھتے ہیں. کام کو سلام ہے. اسلامی بھائی نے کوشش کی تو کامیابی ہوئی نا. مکتبۃ المدینہ وہ شروع ہوا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ایک باب فیضان سنت قدیم کا وہ چھاپنا تھا، اس کو چھاپنے کی پیسے نہیں تھے. اور اب ایسا وقت ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی شاپس تو ہیں اور بستے جو ہیں الحمدللہ سینکڑوں مقامات پر لگتے ہیں. ایک شخص نے کوشش کی، الحمدللہ 85 سے زائد شعبہ جات قائم ہو گئے، مدارس اللہ اکبر 1200 سے زائد، 1.5 لاکھ طلبہ و طالبات آ رہے ہیں. پھر مدنی چینل، اسلامی چینل اس دور میں کیسے؟ کوشش کی، ہمارے مرشد نے ذہن دیا اور پھر کوشش کی. الحمدللہ کیسی کامیابی ہوئی کہ بغیر کمرشل کے، بغیر کسی عورت کے، بغیر کسی میوزک کے الحمدللہ مدنی چینل چل نہیں رہا، اڑ رہا ہے اللہ کی رحمت سے. کوشش. اور جبھی تو بڑے بڑے علماء الحمدللہ امیر اہل سنت کی شان میں وہ کیسے کیسے تاثرات دیتے ہیں اگر مدنی چینل ہم دیکھتے ہوں تو. بلکہ اب تو بڑے بڑے علماء امیر اہل سنت کی شان میں منقبتیں لکھنے شروع ہو. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تدبیر تیری تام ہے
تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ تو امیر اہل سنت نے کوشش کی اور کیسی کامیابی پائیں؟ اچھا، پھر آپ اپنی کوشش سے بھی مطمئن نہیں ہیں اور کامیابی سے بھی مطمئن نہیں ہیں، کیوں؟ آپ کا معیار بہت بلند ہے اور آپ نے وہ ذہن یہ بنایا ہوا ہے اور ہمیں دیا بھی ہوا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اس کے حبیب کی رضا چاہیے، دین کی سلامتی چاہیے، عزت چاہیے، آخرت چاہیے، جنت چاہیے، کوشش کرنی پڑے گی، بغیر کوشش کے نہیں ہوگا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ 787، ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے جس کسی نے قرض لیا پھر اس کی ادائیگی کی کوشش کی لیکن ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ ضامن گارنٹی دینے والا، میں ضامن ہوں۔ جب کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے کہ اس کا ادا کرنے کا ارادہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ ادائیگی کی، قرض کی ادائیگی کی کوشش، ٹھیک ہے۔ حسن اخلاق مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، مکارم الاخلاق، یہ عربی رسالے کا ترجمہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ حضور سید عالم شہنشاہ امم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمزوروں اور مسکینوں کی کفالت کے لیے کوشش کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے۔ کون؟ کمزوروں اور مسکینوں کی کفالت کی کوشش کرنے والا۔ کوشش، کامیابی کی بات نہیں ہے یہاں پر، کوشش کرے۔ تفسیر در منصور، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کی وہ راہ خدا میں ہے، جس نے اپنے اہل خانہ کی روزی کے لیے کوشش کی وہ بھی راہ خدا میں ہے، جس نے اپنے لیے کوشش کی تاکہ اپنے آپ کو پاک رکھ سکے وہ بھی راہ خدا میں ہے، جس نے تکبر و بڑائی کے لیے کوشش کی وہ راہ شیطان میں ہے۔ تو والدین کی خدمت کے لیے کوشش کرنے والے کو کہا گیا کہ وہ راہ خدا میں، اہل خانہ کی روزی کے لیے کوشش کرنے والا وہ بھی راہ خدا میں، جو اپنے لیے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو پاک رکھ سکے تو وہ بھی راہ خدا میں۔ سبحان اللہ، کوشش کی اہمیت مزید سامنے آئی۔ تفسیر ثعلبی جلد 1 صفحہ 390، جو شخص اپنے کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے، پوری ہوئی یا رہ گئی، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے لیے 2 براءتیں، 2 چھٹکارے لکھ دیے جائیں گے، آگ سے، نفاق سے، جہنم سے اور منافقت سے وہ محفوظ رہے گا۔ کون؟ جو مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے۔ مرآت جلد 3 صفحہ 248، صوفیہ فرماتے ہیں، جس حال میں جیو گے اسی حال میں مرو گے، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے، اس لیے کوشش کرو کہ زندگی اچھے اعمال میں گزارو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کوشش کہ دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ صرف تمنا کر لینے سے کام نہیں ہوگا، آرزو کر لینے سے کام نہیں ہوگا، چاہت سے کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اسباب کریں گے کامیابی ہو جائے گی۔ ہاں، اسباب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے زیر قدرت ہیں، اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔
چاہے تو اسباب فائدہ مند نہ ہوں، وہ چاہے تو فائدہ مند نہیں ہوں گے، لیکن نظام اس کا یہی ہے کہ دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر کسی نے سردی سے بچنے کا سامان کیا، اسباب کیے تو بچ جائے گا، ورنہ ٹھٹھرتا رہے گا، بیمار ہو جائے گا۔ یہاں پہنچنے کے جنہوں نے اسباب کیے پہنچ گئے، جنہوں نے نہیں کیے رہ گئے۔ یعنی جو کامیابی کے اسباب کرے گا کامیابی پائے گا، جو ناکامی کے اسباب کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر ہمیں اب تک اپنے شعبے کے ذمہ داران کا تقرر ہی نہیں ہوا تو معذرت کے ساتھ آپ نے کامیابی کی کوشش نہیں کی، آپ نے کامیابی کے اسباب نہیں کیے، تربیت نہیں ہے، آپ نے کیا کوشش کی؟ ذمہ داران تعاون نہیں کرتے، آپ نے کیا کوشش کی کہ ان کی تربیت ہو جائے کہ تعاون کرنا ہوتا ہے نیک کاموں میں۔ یہ مدنی مشوروں میں اول تاخیر نہیں آتے، مدنی پھول نہیں لکھتے، اجتماع میں نہیں آتے، تعاون نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، ہم نے کیا کوشش کی بھائی؟ ان پر ڈالنے کے بجائے اپنے اوپر لیں، خود ہم سمجھیں۔ ہم نے کامیابی کے اسباب نہیں کیے، ہم نے قافلوں کے اسباب نہیں کیے، قافلے جدول کے مطابق ہدف کے مطابق نہیں روانہ ہوئے، اجتماع گاہ کو بھرنے کے اسباب نہیں کیے، نہیں بھری، اہداف کو پورے کرنے کے اسباب نہیں کیا، اہداف پورے نہیں ہوئے۔ کریں گے ہو جائیں گے، نہیں کریں گے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور یہ بھی آپ کے میرے ذہن میں رہے کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، اچھے کام کی کوشش کرے گا تو پائے گا، برے کام کی کوشش کرے گا تو پائے گا۔ اگر سارے انسان اور سارے جنات سارے نیک ہو جائیں، بڑے متقی ہو جائیں، اللہ کو کیا نفع دیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر سارے فاجر ہو جائیں، بے حکم ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، اللہ کو کیا نقصان دیں گے؟ کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ تو ہماری کوشش کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے۔ اگر ہم اچھی کوشش کریں گے تو اچھی کامیابیاں پائیں گے، اس کا نفع پائیں گے دنیا آخرت میں۔ اور اگر برے کام کی کوئی کوشش کرے گا، مثلا ہم میں سے کتنے ذمہ داران ہیں، غور کریں ہر ایک، کیا میں اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں، یا منصب کے لیے کام کر رہا ہوں، یا شہرت کے لیے کام کر رہا ہوں، ذمہ داری کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہوں؟ جیسی نیت ویسی مراد۔ بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، ہم نے کیا پہنچانا ہے؟ اگر ہم کوشش کریں گے تو اس کا نفع ہماری ذات کو پہنچے گا، اور اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہماری ذات کو پہنچے گا۔ گناہ کریں گے اس کا نقصان ہماری ذات کو پہنچے گا، نیکی کریں گے اس کا نفع ہماری ذات کو ہی پہنچے گا۔ اور اگر ہم کوئی عبادت کریں گے، مدنی کام اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے، عبادت ہے نا یہ؟ ہاں عبادت ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے وہ عبادت ہے۔ تو یہ مدنی کام جتنی بھی عبادات ہیں اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، اگر ہم یہ کریں تو اس کا فائدہ ہماری ذات کو ہی پہنچنا ہے۔ پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 سنیے اور سمجھیے کہ ہماری کوشش ہمارے ہی کام آئے گی۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر نور العرفان مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کوشش میں تمام بدنی مالی عبادات داخل ہیں، یعنی تمہاری عبادات کا بدلہ تم ہی کو ملے گا، رب تعالی کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ کوشش کر کے ہم آگے بڑھیں، اپنے شعبے کو آگے بڑھائیں، اپنے ڈویژن کو آگے بڑھائیں، اپنی کابینہ کو آگے بڑھائیں، اپنی کابینات کو آگے بڑھائیں، اپنی دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں، اپنے مسلک کو آگے بڑھائیں، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو کامیابی پانے کے لیے 3 باتیں پتہ چلیں
ایک یہ کہ ایمان، نمبر 2 اچھی نیت، نمبر 3 کوشش۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں اچھی نیتیں نصیب فرمائے اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت کمزور ہوں ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، مدنی ماحول میں بھی نیا آیا ہوں۔ آپ کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں۔ وہاں کام کرنا بہت مشکل ہے، تعاون نہیں ملتا، کوئی ذمہ دار نہیں، گھبرائیں نہیں، کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کامیابی پائیں گے اگر کامیابی کے اسباب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں کامیابوں میں شامل فرمائے، جو اچھی نیتیں کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، نزا میں راحت پاتے ہیں، قبر میں راحت پاتے ہیں، آخرت میں راحت پائیں گے، میزان پر جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے، مولا تعالیٰ جن سے راضی ہوگا، جنت کی نعمتیں جنہیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جنہیں قیامت کے روز جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔